ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا جب لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تھکاوٹ اتنی ہو کہ اٹھنے کا دل نہ کرے، دل بوجھل ہو کہ سانس لینا بھی مشکل لگے۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی وقت اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن آج ہم ایک ایسی صورت سمجھیں گے جو صرف 5 آیات میں آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ ہے سورۃ القدر، جس میں اللہ نے ہمیں ایک ایسی رات کا تحفہ دیا ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے، بلکہ کہا ہم نے۔ یہ عربک زبان میں تعظیم کا انداز ہے جسے تعظیمی جمع کہتے ہیں۔ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ یہ رات میری طرف سے ہے، یہ میرا انتخاب ہے، یہ میری عطا ہے۔ قرآن کا نزول 2 مرحلوں میں ہوا۔ پہلے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یکبارگی شب قدر میں، پھر وہاں سے 23 ایئرز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، ایک لمحے میں اللہ نے ان کا دل پلٹ دیا۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار لے کر نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے، وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ جب اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم، تو سمجھ لو کہ جو آگے آنے والا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ انسان کی عقل اسے پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اتنی عبادت کرتے، وہ جانتے تھے کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اس رات کو اتنی اہمیت دیتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جو اسے سو کر گزارے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 ایئرز اور 4 منتھس، یہ ایک پوری انسان کی زندگی ہے۔ اللہ نے کہا کہ صرف ایک رات کی عبادت 83 ایئرز کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں۔ روح سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے سب سے معزز فرشتے ہیں۔ وہ فرشتے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے، وہ بھی ایک رات زمین پر اترتے ہیں۔ من کل امر یعنی ہر معاملے کے ساتھ، ہر بندے کی تقدیر، ہر دعا اس رات اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر میں فرشتوں کی تعداد زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، طلوع فجر تک، ہر لمحہ، ہر سانس سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہم ساری زندگی سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ نے وہ سکون ایک رات میں رکھ دیا ہے، بغیر کسی قیمت کے۔ بس اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے لیے۔ ایک رات رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو شب قدر کی بالکل پکی تاریخ بتانا چاہتے تھے، لیکن اسی لمحے 2 صحابہ آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور وہ علم، وہ پکی تاریخ اللہ نے اٹھا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نکلا تھا تمہیں شب قدر کی تاریخ بتانے، لیکن فلاں اور فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ علم اٹھا لیا گیا، شاید یہی تمہارے لیے بہتر ہو، اسے آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا۔